بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا درس مسائل قربانی اور قربانی سے متعلق اور حج سے متعلق رہے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جس کی نظیر، جس کی مثال دنیا پھر آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے، اور ایسی قربانی دنیا پیش کر بھی نہیں سکتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ایک امت قرار دیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی بہت سے امور ہیں، جیسے کہ ان کی زندگی میں جو ہے بہت سے ایسے حالتیں اور ایسے امتحانات اور آزمائشیں گزری ہیں جو شاید وہ اکیلے ہی پورے کر پائے، اور دوسروں سے وہ کام یعنی اس حساب سے شاید ممکن نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف بھی کی تھی قرآن مجید کی مختلف آیات میں۔ تو سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جب روشنی ڈالنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جو بتوں کو پوجتا، بتوں کی پرستش کرتا، بتوں کو بناتا، بتوں کو بیچتا، خود ان کا باپ ہے۔ گھر کے اندر کا یہ حال ہے۔ تو گھر میں جہاں پلے بڑے وہاں سے تبدیلی آنا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جس گھر میں بت بن رہے ہوں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر پورا سامان وہی پڑا ہوا ہو، لیکن اس سے نفرت ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے نفرت ہو، اور اس وقت آپ دیکھیں کوئی بتانے والے نہیں، کوئی سکھانے والے نہیں، اور کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت کی تعلیمات نہیں، پورا ماحول ہی بت پرستانہ تھا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے ہوش عقل ان کی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے انہیں سمجھ آتی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں جو ہے عبادت کے حقدار نہیں ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے، تو وہ مختلف انداز سے قوم کو سمجھانے کے لیے کبھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ستاروں کو لوگ پوج رہے، تو جا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شاید ستارے میرا رب ہے، یہ ستارے میرے رب ہیں۔ تو لوگوں کو بتانا مقصد تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو رب نہیں مان رہے، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ستارے صبح ہوتے ہی ان کی روشنی مندمل ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جو یہ ڈوبنے والے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو چاند کی عبادت کر رہے ہیں، جو مون کی جو ہے پرستش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ صبح ہوتے ہی اس کی روشنی بھی مزمحل ہو جاتی ہے، وہ بالکل بجھ سا جاتا ہے، صرف اس کی علامت نظر آتی ہے، اس کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں سورج ہے جو اتنا بڑا ہے، اتنی روشنی دے رہا ہے ساری دنیا کو، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں اور لوگ اس کی عبادت میں لگے ہوئے بھی ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، بہت بڑا ہے۔ تو جب شام ہوتی ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، میرا رب تو وہ ہے جو ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وداؤٹ اینی ماڈل، کوئی ماڈل نہیں تھا، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سٹرکچر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ قوم کو سمجھانے کے لیے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، چونکہ باپ ہی تو تھا جو ساری مصیبت کی جڑ تھا، سب کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا تھا، بت پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے باپ کو سمجھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے
ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمونے ہیں، یعنی جو آئیڈیل ہے ان کی زندگی کا ہمارے لیے، وہ کس طرح کا ہے؟ ہر اعتبار سے، بحیثیت بیٹا، بحیثیت باپ، بحیثیت سسر، ہر اعتبار سے ان کی زندگی کے اندر بہت سے، ایک نبی، بحیثیت نبی، سب سے پہلے تو بحیثیت نبی ان کے اندر ہمارے لیے نمونے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے ان کی زندگی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹے ہونے، باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ ان کا تھا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آگے جب ان کا خود کا بیٹا ہو رہا ہے تو وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کس طرح تعامل کر رہا ہے۔ بحیثیت بیٹا ہونے کے باپ بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، گھر میں بت پرستانہ ماحول، پوری غلاظت گھر ہی سے شروع ہو رہی ہے، تو پہلے گھر کو پاک کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ بہت فصیح الفاظ بعض وقت آ جاتے ہیں زبان پر، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ایندھن یعنی جس سے آگ بھڑکائی جائے، جس سے آگ کو سلگایا جائے۔ جیسے ہم آگ جلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، دنیا میں کوئلے کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو بھڑکانے کے لیے، آگ کو لگانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالے گا، لکڑیوں کو نہیں ڈالے گا، انسانوں کو اور پتھر کو ڈالے گا۔ کوئلے سے بھی زیادہ پتھر زیادہ دیر تک جلتا رہے گا، اور پتھر اس دنیا میں نہیں جل سکتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جلائے گا تاکہ دیر تک آگ بھڑکتی رہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس آیت میں حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہی نمونہ ہم کو مل رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے گھر سے آغاز کیا، چونکہ جو آدمی بتوں کی عبادت کو فروغ دے رہا ہے، سب سے پہلے اس کو روک لیا جائے۔ اگر وہ رک جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ رک جائیں گے۔ تو اس میں ایک نمونہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو آدمی بدعات کو پھیلا رہا ہے، جو آدمی خرافات کو پھیلا رہا ہے، چاہے وہ اپنے عہدے کا کتنے بھی بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کو دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اب یہی چیز آپ دیکھیں گے فرعون کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور فرعون سے بات کرو، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، دونوں بھائی مل کر جاؤ، بہت سرکشی وہ کرنے لگ گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، دعوت دینے کا طریقہ نبیوں کا آپ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ؟ اس کو سمجھانے کے لیے نرمی سے گفتگو کرو۔ آج ہمارے پاس بعض لوگ ہیں جو دعوت دینے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا داعی کہہ رہے ہیں، نام کے آگے کچھ لگا لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، اور گندی گندی گالیاں لوگوں کے ساتھ، اور معبودان باطلہ کو گالیاں، ان لوگوں کو گالیاں جو اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو معبودان باطلہ ہیں تم ان کو گالی مت دو، وہ پلٹا کر بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اور آج ہو رہا ہے ہمارے پاس حیدرآباد کے بہت مشہور دائی ہے، میڈیا کے جو ہے فنکار، شہسوار، میڈیا ان کی جو ہے نا جاگیر ہے، وہ جو چاہے کہہ دیں، کیا کہتے ہیں، نیوز چینلوں پہ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، ڈیبیٹ میں جا کے لوگوں کے سامنے اسلام کی، مسلمانوں کی، توحید کی، سب کی دھجیاں اڑا کے آتے ہیں، سب کی دھجیاں اڑا کے آتے ہیں، پھر لوگ ان کی پیٹھ تھپکتے ہیں، واہ بھائی کیا بات بولا تم۔
دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے، دعوت کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کو سامنے والا گالی دے رہا ہے تو آپ اس کا جواب بدلے میں گالی سے نہ دو، اس سے اچھے طریقے سے دو، یہ احسن۔ اور دوسرے مقام پر کیا کہا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے جواب دیں گے، ہو سکتا ہے کہ جس میں اور آپ میں جو دشمنی ہے وہ دشمنی بدل کر دوستی، گہری دوستی میں بدل جائے۔ اور یہ مثالیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن آپ کے دوست بن گئے، ایسے کئی مثالیں ہیں۔ برکیف یہ ایک اسلوب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور تمام نبیوں سے ہم کو لینا ہے کہ دعوت جس کو دے رہے ہیں سامنے والا وہ سپر پاور ہے، وہ طاقتور ہے، وہ میڈیا پر اس کا جو ہے نا غلبہ ہے، چاہے آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ نرمی سے سمجھا۔ آپ دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خطاب کیا، کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیوں آپ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھانے کا انداز، یا ابتی پیار بھرا انداز، اے میرے پیارے ابا جان، اس کا اردو ترجمہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا شاید باپ کو اعتراض ہو کہ میرا بیٹا مجھے سمجھا رہا ہے، تو کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہا میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے۔ کون سا علم؟ نبوت کا علم، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، نبوت عطا کی، ما لم یأتک، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اب باپ ہے، میں بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جگری دوست بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو کر پرورش پا کر بھی توحید کی طرف جو لوٹ آئے ہیں، توحید کی طرف کیسے لوٹ آئے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ توحید، ہر بچہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں باپ اگرچہ کہ بت پرست تھا، لیکن وہ بیٹے کو کامیاب نہیں کر سکا اپنی دعوت میں یا اپنے مشن میں، وہ بیٹا فطرت پر باقی رہا، اور وہی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل، جگری دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جگری دوست بن گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، نبوت کا علم عطا کیا، آپ کو نبی بنایا۔ پھر کیا کہا؟ فاتبعنی، ابا جان میری پیروی کیجئے، میری بات مان لیجئے، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، میں آپ کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی فکر میں، باپ کی تڑپ میں، اور یہی تڑپ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، چچا تھوڑا ایک بار میرے کان میں آپ بول دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا اللہ کے پاس، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روکے نہیں اس وقت تک میں آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ اللہ نے آپ کو روک دیا، کہا نہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے راہ راست پر نہیں لا سکتے، آپ صرف راستہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہی تڑپ تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر، پھر بھی نہیں مان رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، تو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، سمجھ میں آ گیا کہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے، شیطان ان کو زبردستی توحید سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان کا مشن ہی وہی ہے۔ کیا مشن ہے شیطان کا؟ کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں راہ راست سے ہٹا دوں گا، یہاں تک کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟
جو بھی تیری اتباع کریں گے سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تو ہی نہیں جتنے تیرے پیروکار ہوں گے نا ان سب کو میں ڈال کر جہنم میں بھر دوں گا، اور جو میرے خالص بندے ہیں مخلص بندے ہیں میں ان کو بچا لوں گا، میں ان کو بچا لوں گا. تو بالکل یہاں لگ گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ میرا باپ جب میری بات نہیں مان رہا ہے تو ضرور وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. تو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے. شیطان رحمان کا نافرمان ہے. کیسے؟ اللہ نے اسے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اس نے نافرمانی کی اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. تو کہا یہ شیطان کی بات مت مانیے، آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں. آپ یہ شیطان تو خود رحمان کا نافرمان ہے، یہ خود جہنم میں جانے والا ہے. اگر آپ اس کی پیروکاری کریں گے اس کی اتباع کریں گے تو آپ بھی جائیں گے. پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی باپ کو بات. تو کہا یا ابت، اب دھمکی دی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کہا میرے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. دھمکی کس انداز سے دی؟ جیسے آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے قریب کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے ڈرانے والا؟ ارے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ کو کچھ لگ نہ جائے. تو اسی طرح یہاں پر بھی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا. رحمان کی جانب سے جو عذاب آئے گا وہ عذاب آپ کو پکڑ لے گا. فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے. شیطان بھی رحمان کے عذاب کا حقدار ہے، آپ بھی اس کے عذاب کے حقدار بن جائیں گے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے باز آ جائیے. اور یہی چیز آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی؟ امت کو جہنم سے بچانا، امت کو جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا تھا. کیا مثال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی چراغ لگایا ہے، آگ جلایا ہے، پتنگے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہے اس میں آ کر گر رہے ہیں اور وہ ان کو ہٹا رہا ہے. میری مثال بھی ویسی ہی ہے. تم لوگ جہنم میں گھس گھس کر جانا چاہ رہے ہو، زبردستی جانا چاہ رہے ہو، اور میں تمہیں وہاں سے ہٹا رہا ہوں، میں تمہیں وہاں سے ہٹا رہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک بھی امت کی فکر، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی فکر، اور جو ماتحت ہیں ان کی فکر. تو یہ جو فکر ہے تمام نبیوں کے اندر تھی. جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر، باپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، الٹا اس نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دے ڈالی. کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. کہا تو مجھے سمجھا رہا ہے، باز آ جائے اس سے، مجھے مت سمجھا. اگر تو باز نہیں آیا، اس سے نہیں رکے گا تو میں کیا کروں گا؟ پتھروں سے تجھے ماروں گا، پتھروں سے تجھے ماروں گا، سنگسار کر دوں گا. وہجرنی ملیا، مجھے تنہا چھوڑ دے. تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے بھائی؟ تیرا کام تو دیکھ، مجھے مت سمجھا. تو کہا قال سلام علیک، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. لیکن اللہ نے آگے دوسرے مقام پر اللہ نے کہا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه. جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اب راہ راست پر نہیں آئے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کر دیا. باپ کو سمجھائے پہلے، باپ ہونے کے ناطے. باپ نہیں سمجھا تو پھر قوم کو جا کر سمجھائے، قوم کو مختلف انداز سے سمجھائے. جیسے ایک جو مشہور واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا، قوم کے پاس عید آئی، تہوار تھا جو مذہبی تہوار ہوا کرتا ہے، تو سارے لوگ گاؤں کے باہر جو ہے پوجا کے لیے نکل پڑے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے بلایا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. یہ جھوٹ نہیں تھا
بلکہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جملے معترضہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے یہاں پر حیلہ اختیار کیا تھا۔ کس بات سے بیزارگی تھی؟ شرک سے بیزارگی۔ شرک کو نہیں مانتے تھے، اس کی بیماری تھی۔ بیماری کیا تھی؟ شرک کو نہ مانتے۔ فقال انی سقیم، لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں تو کسی کا کان، کسی کی آنکھ، سب توڑ تاڑ کے بڑے کے گردن میں لٹکا دی کلہاڑی۔ واپس آئے وہ لوگ، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا سوائے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا، شاید وہ لوگ پلٹ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ جب وہ آ کر دیکھے تو کہا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ من فعل هذا بآلهتنا، ایسا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ارے ہم سنتے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا۔ بلائے ان کو، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فاسألوہم، تم اس بڑے سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے ان کانوا ینطقون، یا انہی سے پوچھ لو، ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ تو ان کو بڑا دھکا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ معبود جو بڑا ہے یہ کیسے بتائے گا، یا جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کیسے بتائیں گے؟ یہ تو بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو بات نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ تو ہم کو پھنسا رہا ہے، یہ تو ہم کو پھنسا رہا ہے، تو کیا کرو، اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ اب آگ میں ڈالنا، تو آگ کو بھی کس طرح سے انہوں نے تیار کیا تھا؟ شیطان کے مشورے سے بہت بڑی آگ تیار کی تھی، معمولی آگ نہیں تھی، دنیا میں ویسی آگ شاید اس سے پہلے کبھی نہ لگائی گئی ہو۔ ویسی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس میں ڈالنے کے لیے جھولا بنا کر دور سے ان کو پھینکنا پڑا۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ منجبیق، یعنی جو توپ ہے آج کل، توپ کے اندر جس طرح بم ڈال کر جو نا اڑایا جاتا ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تھا کہ دور سے ہی پھینک دیا جائے۔ آگ کی تپش اتنی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر آپ دیکھیں امتحان، آزمائش، تنہا ہے، اکیلے ہیں، نہ باپ چھڑانے کے لیے آ رہا ہے، نہ کوئی سامنے آ رہا ہے، سب تو بتوں کے اندر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بلکہ باپ تو خود جو نا آگے آگے، تو وہ کیسے چھڑائے گا؟ بلکہ باپ کو تو یہ تھا کہ چلو میں خود اس کو پتھروں سے مارنا چاہ رہا تھا، اب قوم والے مارنا چاہ رہے ہیں، جلانا چاہ رہے ہیں، جلا ڈالو، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میرا بزنس خراب ہو رہا ہے۔ پہلے اس کو ٹھکانے لگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں؟ تو کہا نہیں، میرا رب ہے، میرا اور اس آگ کا رب جو اللہ تعالیٰ ہے وہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دے دی۔ وہ آگ جو اتنی بھڑکنے والی آگ تھی، دور سے لوگ اس میں جو ہے نا پھینک رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، قریب تک نہیں جا رہے تھے، ویسی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمن بنا دیا، پارک بنا دیا، ایک بہترین گل گلزار بنا ڈالا۔ کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامن، سلامن سلامتی والی ہو، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ سردی زیادہ ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو درمیانی اعتبار سے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جائے لیکن سلامتی والی۔ پھر اس کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ بچ کر نکل گئے۔ وہاں اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نکل پڑتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ تنہا اکیلے ایک امت کے برابر تھے، ایک امت کے برابر۔ اس لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، پوری امت کے اندر جو صفات یا پوری امت کا جو معاملہ تھا وہ سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دیا، اب آپ یہاں سے نکل پڑے۔ تو پھر وہ ہجرت کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکل کر گئے تو کہاں گئے؟ وہاں سے نکل کر آپ اکیلے تنہا نکل پڑے۔ پھر اس کے بعد شادی ہوئی
اور پھر اس کے بعد آپ کو اولاد، ایک لمبے عرصے تک آپ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، 80 سال کے اوپر ہو گئے، 83 ایئرس. ابھی ہم لوگ سورہ ہود کے اندر تفسیر میں گزشتہ مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت آپ کو دی گئی تھی، اس سے قبل اسماعیل علیہ السلام کی بشارت. اسماعیل علیہ السلام کے لیے آپ دعا کرتے رہتے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. نیک اولاد دے اللہ تعالیٰ. اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی، بلکہ اولاد کیسی اولاد مانگی؟ صالحین، نیک لوگ، نیک ہو میرا بیٹا، میری اولاد نیک ہو. تو پھر ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیک بیٹا عطا کیا اور کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک بردبار نرم مزاج بیٹا عطا کرتے. اور پھر اس وقت جب بیٹا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انہیں لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، کچھ نہیں ہے، نہ سائبان ہے، کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہے. بس لے گئے، چھوڑ کر واپس جانے لگے. تو چھوٹا سا بیٹا، آپ سوچ کر دیکھو دنیا والے اگر ہوتے تو کیا کہتے، کیسا ظالم باپ ہے جو اتنے چھوٹے بیٹے کو اور اس کی بیوی کو لے کے جنگل میں پھینک کر جا رہا ہے. اللہ کا حکم تھا. اور آج حج کر رہے ہیں لوگ، یوم الترویہ ہے آج سعودی عرب میں، وہاں حج کر رہے ہیں لوگ. آج وہ سنت پر قائم ہیں، اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اسی سنت کو قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے، اور آج کئی لوگ وہاں پر حج کر رہے ہیں. تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بتانے کے لیے، اور یہ سعی، یہ طواف، یہ ساری چیزیں دنیا کو بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا. وہاں بچے کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فرما بردار بیوی جو ہے واویلا نہیں مچا رہی تھی، ارے یہ کیا ہے، ہم کو لا کے جنگل میں پھینک کر جا رہے ہو، کیسے ظالم ہو، فلاں ہو. نہیں، شکر گزاری بھی ہے. ساتھ میں پوچھا بھائی ایسا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. تو ان کو پتا تھا اللہ کا حکم اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرے گا، ویسٹ ہم کو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف نہیں دے گا. ان اللہ لا یضیع، کہ تب تو اللہ تعالیٰ نہیں یضیع، اللہ تعالیٰ ہم کو رائے گا نہیں کرے گا. چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ پانی کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، نہ دودھ آ رہا ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ غذا کا انتظام. اب صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہیں، چکر لگا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چکر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کا اور حج کا رکن بنا ڈالا. عمرے میں اور حج میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مقام ابراہیم، تو اسی مقام کے قریب میں زمزم کا کنواں کھود دیا. اب جس سلسلے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تھا، اور بعض روایت میں جو اسرائیلی روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں کھود دیا. لیکن اس سلسلے میں جو صحیح روایت ہمارے سامنے ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب زمزم کا پانی نکلا، جب پانی نکلا تو بڑا مبارک پانی، برکت والا پانی، شفا والا پانی، وہ پانی جس کو حاجر علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کٹا بنا کے اس کو روک دیا تھا، کٹا بنا کر اس کو روک دیا تھا. آپ دیکھیں مکہ میں کہیں پانی نہیں، نہ بور ڈالا گیا اس زمانے میں، نہ کچھ، پانی اللہ نے نکالا. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ام اسماعیل حاجر پر رحم کرے، اگر وہ کٹا نہ لگاتی پانی کو، زم کا معنی رک جا، زم رک جا، پانی کو روکنے کے لیے کہ اگر وہ نہ روکتی تو وہ بہتی ہوئی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، دریا کے مانند بہتا ہوا پانی ہو جاتا، اور قیامت تک وہ دریا بہتے ہی رہتی قیامت تک. لیکن دریا نہ بن پائے، لیکن وہ کنواں تو رہا اپنی جگہ، اور قیامت تک وہاں سے پانی نکلتا رہا ہے، نکلتا رہے گا، قیامت تک نکلتا رہے گا. لاکھوں لوگ پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اس زمانے سے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی آپ کو یہ سننے میں نہیں ملے گا زمزم کا پانی ختم ہو گیا. آپ کے گھر کا پانی ختم ہو جائے گا، بور میں پانی ختم ہو جائے گا، لیکن کبھی آپ کو یہ سننے میں نہیں ملے گا کہ زمزم کا پانی ختم ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جاری کیا.
اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں ایک عرصے کے بعد، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں۔ دیکھیں اب چھوٹے بچے جو خاص طور پر جب چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کا چلنا، ان کا گرنا، اٹھنا، بھاگنا اور ان کی جو ادائیں ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی لبھانے والی ادائیں ہوتی ہیں۔ اب باپ 83 ایئرس اور پھر مزید اس کے اندر آپ 3 اور جوڑ لیں، 86 سمجھ لیں تقریباً، تو اس وقت اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جہاں پر جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ ماشاءاللہ کھیل کود رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ اب رات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، تو بیٹے کو بلایا اور کہا یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ آج اگر بیٹے ہوتے تو ارے خواب میں دیکھے، یہ عمر میں، بڑی عمر میں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، بیوی بھی کہتی اور بچے بھی کہتے۔ تو وہاں پر انہوں نے نہیں کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی فرما بردار تھا، اطاعت گزار تھا، وہ حلیم و بردبار تھا۔ بیٹے نے کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس بات کا آپ کو اللہ کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، میں تیار ہوں۔ پھر دونوں مل کر گئے اور شیطان ادھر حاجرہ علیہ السلام کو ستا رہا ہے، ارے معلوم نہیں تمہارے بیٹے کو لے کر گئے، کہاں گئے پتا ہے، پتا ہے کہاں گئے ذبح کرنے، ہاں پتا ہے۔ اور ادھر بیٹے کو، ارے تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، پتا ہے۔ باپ کو، ارے اتنے چھوٹے بیٹے کو تم کو رحم نہیں آتا، ان کو ذبح کر رہے۔ تو یہ 3 مقامات پر جہاں شیطان نے ان تینوں کو ستانے کی کوشش کی تھی، وہاں انہوں نے کنکریاں ماری تھی شیطان کو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ایک رکن میں شامل کر دیا، رمی جمع، جو کنکریاں مارنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، اگرچہ کیا شیطان کو نہیں ماری جاتی، وہ شیطان کے لیے ایک علامت بنائی گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، وہاں رہ کر شیطانی حرکتیں ساری کرتے ہیں، پھر جب وہاں سامنے جاتے ہیں تو چپل نکال کے ماریں گے، جوتا نکال کے ماریں گے، جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے پھینکیں گے، تو شیطان ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، ہاں۔ اور وہاں پر اپنی بڑی جو ہے نا انسانیت دکھانا چاہتے ہیں یا ایمان کا مظاہرہ سمجھتے ہیں، نہیں، وہاں پر بھی آپ کو سنت کو فالو کرنا ہے، کنکر چنے کے برابر، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے نہیں پھینکنے۔ شیطان کو مارنا ہے تو پہلے اپنے نفس کے شیطان کو مارے، نفس جو آپ کو بار بار برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور اپنے اندر جو شیطان ہے اس کو پہلے مارے، اس کو آپ پہلے کچل دیں، وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں جا کر جو ہے نا دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بڑے عبادت گزار ہیں، کہ یہ شیطان کے اتنے دشمن ہیں کہ شیطان کو اتنا مارنا چاہتے ہیں، پھر وہی رہ کر کئی ایسی شیطانی حرکتیں لوگ کر دیتے ہیں۔ برکیف ابراہیم علیہ السلام لے جاتے ہیں اور انہیں لٹاتے ہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر جب گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے اور ان کی پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا، اللہ نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا، فصدقت الرؤیا، خواب تھا، وہ خواب وحی تھا، لیکن اس خواب کو تم نے سچ کر دکھا۔ تم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ خواب ہے چلو چھوڑ دو، اتنی بڑی عمر میں مجھے بیٹا ملا، میں کیسے اس کو ذبح کروں، نہیں، آپ نے بھی تیار، وہ بیٹا بھی تیار، ادھر بیٹے کی ماں بھی تیار، سب تیار۔ اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، تینوں کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی، اور تینوں کے تینوں آزمائش میں کامیاب، سکسیس ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی عظیم قربانی کے ذریعے سے ان کو بچا لیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، جنت سے ایک دمبا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا گیا، اور اس دمبے پر انہوں نے چھری چلا دی، یہ سمجھ کر کے اپنے بیٹے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس سنت کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں قیامت تک آنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کیا، جس سے آج ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کرنے والے ہیں، ہم یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کی شریعت، اس کی پیروی کرو، اللہ کا حکم ہے یہ۔
اور اس حکم کی پیروی۔ اب یہ جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کا طریقہ اسلام سے پہلے، یہود اور نصارہ سے پہلے کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصارہ تھے، وہ تو ایک پکے مسلمان تھے، وہ تو ایک خالص مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آج مسلمانوں کو ہی ہدف اور نشانہ بناتے ہیں۔ برکیف وہ قربانی جسے آج ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے۔ اب آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ اگر اس دمبے کی جگہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جاتا اور اسی سنت کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رکھ دیا جاتا کہ اپنی اپنی اولاد کو ذبح کر ڈال، کیا یہ ممکن تھا؟ ناممکن تھا۔ آج اولاد اگر کوئی چیز کا مطالبہ کر دے تو باپ حلال و حرام دیکھے بغیر اس کو جو ہے نا پوری کرتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا ہے۔ بچے کرنا ہے، بچے بھائی بچوں کا کیا ہے، دین کو یہاں مت لاؤ، فلاں مت کرو۔ حلال و حرام چیزیں دلانا ایک چیز، ایک شکل ہے، دوسرا ان کے پیٹ بھرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی غذا، ان کے ایکسٹرا آرڈنری ضروریات کی تکمیل کے لیے بچوں کی خاطر باپ حرام کمائی بھی کما لیتا ہے، اور اس میں خواتین کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ معاف کرنا، خواتین کا اس میں اس طرح کا رول ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کے گھر میں فریج آ گیا، فلاں کے گھر میں واشنگ مشین آ گیا، فلاں کے گھر میں یہ آ گیا، فلاں کے گھر میں بچے کو گاڑی دلا دیے، فلاں کے گھر میں بچے کو ٹیب دلا دیے، فلاں کے گھر میں بچے کو وہ دلا دیے۔ آپ کیا کریں اپنے بچوں کے لیے؟ آپ کیا جائیداد رکھے اپنے بچوں کے لیے؟ آپ کیا کریں؟ فلاں کیا کرے؟ بس یہی شکوے شکایت، یہاں تک کہ آدمی لون لینے پر مجبور ہو۔ اب جاتا ہے لون لینے کے لیے، سود لینے کے لیے سودی کاروبار شروع کرتا ہے، لون لیتا ہے یا پھر حرام ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ لیتا ہے، بھائی کے حصے کو کھا جاتا ہے، بہن کے حصے کو کھا جاتا ہے، وراثت میں ڈنڈی مارتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین میں کئی ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے کہا تھا اتق اللہ فینا، دیکھو اللہ کے بارے میں ہم سے، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں۔ کیوں؟ تم ہمیں بھوکا رکھو یہ گوارا ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے یہ ہم کو گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آگ پہ جلنا برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ وہ سلف صالحین کی بیویاں تھیں۔ اور آج ہمیں چاہے تم کچھ بھی کرو، آج ہم کو یہ ہونا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اے سی ہونا ہے، فریج ہونا ہے، کپڑے ہونا ہے، شادی آئی، عید آئی، فلاں آئی، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، گھر میں یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، بس روزانہ کے یہ جو چلتے رہتے ہیں۔ آپ جائے کہیں سے بھی لاؤ، بھائی شور کیا کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے۔ آج کل حالات تو پہلے سے بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں، اب وہ ہم کو پتا نہیں، آپ جہاں سے لائے لاؤ، کیا فائدہ آپ اتنا نہیں لا سکے؟ دیکھو بازو والے پڑوسی، رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے فلاں، وہ کیسا کر رہے ہیں، انہوں کیسا کر رہے ہیں۔ نہیں، حرام سے بچانا ہے، شوہر کو بھی حرام سے بچانا ہے، خود بھی حرام سے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب بچ گئے، بڑے ہونے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہاں ایک گھر بناؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب اس گھر کے تعلق سے جو کعبۃ اللہ ہے آج، اس گھر کے تعلق سے یہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں بنایا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ گھر آہستہ آہستہ گر گیا حالات کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، القواعد کا لفظ بتلاتا ہے کہ وہاں پہلے سے بنیاد تھی، اسی بنیاد پر گھر کو تعمیر کرنا تھا، اس کو اونچا کرنا تھا۔ یعنی وہ گھر اوپر کی دیواریں گر گئی تھی لیکن اس کے اثرات نشانات باقی تھے۔ اللہ نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر آپ کو گھر بنانا ہے، تو پھر دونوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنائے، اور پھر گھر بنانے کے بعد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو، مقام ابراہیم، آپ کے پیر کے نشانات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس کو قیامت میں بھی قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فی آیات
बायिनात मकाम इब्राहिम, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिनमें से एक मकाम इब्राहिम भी है। और उस घर को बनाने के बाद, उस घर की तामीर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दुआ की, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हम बना दिए, हमारे इस बनाने के अमल को कबूल की। और उस कबूलियत का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आज तक बाकी रखा, और जब तक उसको बाकी रखना है क़यामत से पहले तक, जब तक उसको ढा ना दिया जाए, उस वक्त तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहा है और करता रहेगा। आज भी कई ऐसे शिया ग्रुप हैं जो ईरान से उस पर मिसाइल्स दागते हैं, रोजाना मिसाइल आता है, उसकी खबर आपको न्यूज में नहीं आती है, न्यूज वाले सब दोगले हैं, वो आपको बताते नहीं। रोजाना इन मिसाइल्स को क्रैश कर दिया जाता है, बीच ही में उसको जना हलाक कर दिया जाता है, फना कर दिया जाता है। लेकिन ये सारे फितने आज लगे हुए हैं काबतुल्लाह को गिराने के लिए, और अल्लाह ताला रखे जब तक, तो वो तो बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वहां पर अपनी औलाद को छोड़ा तो दुआ मांगी थी, इन्नी अस्कन्तु बिवाद मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। वहां पर उन्होंने कहा था, अल्लाह मैं अपनी औलाद को छोड़ कर जा रहा हूँ, इन्हें नमाज कायम करने वाला बना, लियुकीमुस्सलाह वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, इन्हें तू फलों से रोजी देना। देखिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोच कर देखें। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ की जमीन फल नहीं उगा सकती है, वो बिल्कुल पथरीली जमीन है, पहाड़ है, वहां फल नहीं हो सकते हैं। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह इनको फलों से फलों से रोजी देना। फलों की रोजी, फल के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला पहुंचाएगा, और अल्लाह का वादा, अल्लाह तबारक व तआला, आज आप शायद यहाँ वो सारे फल नहीं खाते हैं जो सारे फल अल्लाह ताला मक्के में पहुंचाता है, मक्के वालों को खिलाता है अल्लाह तबारक व तआला। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और एक और दुआ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो दुआ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। आपने दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनमें से एक रसूल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक रसूल भी भेजना, जो इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, जो इन्हें पाक करे, किताब हिकमत की तालीम दे। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कहा था, अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं मेरे बाप इब्राहिम की दावत का नतीजा हूँ, दुआ का नतीजा हूँ। यानी उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और मुझे नबूवत से सरफराज किया। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदगी में हमें जो और दर्स मिलते हैं, उनमें एक दर्स ये भी है कि नमरूद के मुकाबले में सबात कदमी, नमरूद ने भी आपको आजमाइश में डालना चाहा था, वहां पर भी आपने सबात कदमी का मुजाहरा किया। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, इब्राहिम को आजमाया तो इब्राहिम ने हर आजमाइश में खरा उतरे, हर आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खरे उतरे, उसको सक्सेस किया, कामयाब हुए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तब कहा, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम मैं तुझे लोगों का इमाम बना दूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश होकर वहीं पर इक्तिफा नहीं किए, उन्होंने कहा, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी लोगों को इमाम बना दे, मेरी औलाद में से भी, मेरी नस्ल में से भी लोगों का इमाम बना दे। तो अल्लाह ने कहा कि जो इताअत गुजार हैं, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने कहा कि जालिम लोग ये ओहदा नहीं पा सकते, ये मकाम नहीं पा सकते, इमामत का जो मकाम है जालिम लोग नहीं पा सकते। यानी वो इमामत जो कौमों की हुकूमत, इमामत के बारे में खास तौर पर इमाम से मुराद सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं है, बल्कि कौमों की हुकूमत है, कौमों की रियासत है, सरदारी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को इससे अलग कर दिया। बहरकैफ ये तो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर एक बाप और एक बेटे और एक नबी होने की हैसियत से मुख्तलिफ उनकी जिंदगी के पहलू, जिसमें हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से दर्स रखे हैं। हमें इससे इबरत हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आज का हमारा एक दूसरा टॉपिक है कि जो हज आज लोग करना शुरू कर चुके हैं और हम उसको लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर और टीवी पर हम देख रहे हैं, और हमें
ہمارے دلوں میں بڑی حسرتیں جاگ رہی ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. کتنا آسانی سے لوگ حج کر رہے ہیں, کتنا. لیکن ایک طرف یہ بھی پہلو ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنے کم لوگ حج کر رہے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے. وہ جو رش ہے, وہ جو ازدحام ہے, وہ جو بھیڑ ہے, وہ جو ماحول تھا مکے کا, وہ جو رونق تھی, وہ رونق پھر اللہ تعالیٰ لوٹا دے. پھر سے وہاں پر ایسے لاکھوں لوگ ایک ساتھ حج کریں, لاکھوں لوگ ایک ساتھ وہاں جمع ہوں. وہ اس کی رونق ہی الگ ہے, وہ بات ہی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ حج مبرور عطا کرے. جو حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور عطا کرے. جو حج کر لیا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حج جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا اس پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا حج ہر سال ہے؟ 2-3 مرتبہ پوچھا, آپ خاموش رہے, جواب نہیں دیے. آپ نے بعد میں کہا اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ رحم کرے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر درود و سلام نازل ہو کہ آپ اپنی امت کے بارے میں اس قدر اتنی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے آپ نے سوچا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. آپ دیکھیں ایک دن میں 5 نمازیں ہر وقت فرض ہیں ہمارے اوپر, ہم وہ 5 نمازیں وقت پر ادا نہیں کر پاتے ہیں. گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے, ہم نہیں جا پاتے ہیں. گھر میں ہوتے ہیں تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ اگر سارے انسانوں کو وہاں پر جمع ہونے کے لیے کہہ دیا جائے تو محال تھا, ناممکن تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اور دوسری بات, ابراہیم علیہ السلام کے اس حج کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم لوگوں میں آواز لگا دو, حج کے لیے اعلان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں یہاں سے آواز لگاؤں گا تو آواز جائے گی کہاں تک, آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے, آپ آواز لگاؤ, پہنچانا ہمارا کام, پہنچانا ہمارا کام ہے, ہم پہنچا دیں گے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں جنگ بدر میں غالباً سورہ انفال میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انہوں نے مٹی پھینکی مسلمانوں نے تو دشمن تو کافی دور تھے, ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی وہ مٹی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ آپ نے جب مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے اس کو پہنچا دیا تھا. آپ کے ہاتھ سے نکلی لیکن وہ پہنچی, پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. بالکل اسی طرح آواز لگانا کام ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور پہنچانا سارے لوگوں تک وہ اللہ کا کام تھا, اور اللہ نے پہنچایا. تو لوگ آج جو پہنچتے ہیں سب کیا آواز لگاتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنا پیارا تلبیہ ہے. یہ تلبیہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہے, لبیک, ہاں میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. حج کرنے والا حاجی جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پہنچنے سے پہلے احرام باندھ کے میقات سے جب نکل رہا ہے وہیں سے وہ آوازیں لگا رہا ہے, وہیں سے وہ تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. کعبۃ اللہ پہنچنے سے پہلے ہی سے راستہ تمام اپنے شرک سے برات کا اعلان کر رہا ہے, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لوگ اس کا معنی نہیں جانتے ہیں, اللہ کو بھی شریک کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ پہنچنے سے پہلے شرک کی برات کا اعلان کروایا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں حج میں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس رکھے ہیں. ایک تو ابھی ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس. اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج جیسی سنت کو قائم کیا, جو ایک اسلام کا ایک رکن اللہ نے بنا دیا, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے درس رکھے ہیں, کتنے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہے, کتنی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حاجی بس جاتا ہے حج کر کے آ جاتا ہے, نہیں, اس کے اندر بہت چیزیں ہیں. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں. تقریباً میں آپ کے سامنے 15 چیزیں ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز, تلبیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے. جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتا ہے حاجی, لا شریک لک کہتا ہے, سارے لوگ کہتے ہیں, سارے لوگ, وہاں رنگ, کلر, ہائٹ, زبان, ملک کچھ نہیں,
جتنے بھی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اس کی زبان الگ الگ ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی ملیالی بول رہا ہے، کوئی جو ہے نا انڈونیشین ہے، کوئی ملیشین ہے، کوئی یورپین ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں، اور سب اپنے طور پر ایک ہی آواز، سب کی زبانیں اگرچہ کے الگ الگ ہیں لیکن سب ایک ہی آواز لگا رہے ہیں۔ کیا آواز لگا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ زبان الگ ہے لیکن سب ایک ہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک۔ سب کو ایک ساتھ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، اور خاص طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شرک کا گڑھ بن گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پر شرک کا گڑھ بن گیا، اور وہاں پر 360 سے زائد بتوں کو اس کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر پوجا جانے لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بتوں کو صاف کر دیا، اور وہاں پر حق کا بول بالا ہو گیا، اور وہاں توحید کی عبادت اللہ تبارک، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانے لگی۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا درس کعبۃ اللہ کو پہنچنے سے پہلے ہم کو یہ دے رہا ہے کہ ہم توحید کی طرف آئیں، ساری انسانیت کو توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ ہود ہم پڑھے ہیں ابھی، سورہ ہود کے اندر اتنے نبیوں کا تذکرہ گزرا، ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، سب کا رب ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درس، حج سے حاصل ہونے والا دوسرا درس کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کی راہ اختیار کرو۔ توشہ کیا ہے؟ توشہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹفن۔ عام لینگویج میں اگر آپ کہیں گے تو ٹفن کہہ لیں، جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں اپنا کچھ ٹفن پیک کر لیتے ہیں، راستے میں ناشتہ کرنا ہے یا کھانا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں تھی اور آج بھی ہیں اگرچہ کہ، لیکن آج تقریباً ڈھابے وغیرہ کھل گئے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، ہوٹلیں بن گئی ہیں اور سارے انتظامات ہو گئے ہیں، تو آپ ٹفن ساتھ میں نہیں لے کے جاتے۔ پہلے کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہ یہ ساری چیزیں توشہ لے گئے۔ اللہ نے یہاں پر ایک درس دیا، اللہ نے کہا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ رکھو۔ کون سا توشہ رکھو؟ تقوی کا توشہ اپنے ساتھ رکھو۔ حج پر جا رہے ہو، تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ جتنی عبادتیں ہیں سب میں تقوی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، تمہاری قربانی کا خون اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ حج کو جا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی ہر جگہ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرنا، جہاں لوگ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور آپ وہاں پر ڈر کر آپ جس برائی سے باز آ جاتے ہیں وہ ہے تقوی۔ لوگوں کے سامنے ڈر کر دکھانا، لوگوں کے سامنے کوئی برائی کو چھوڑ کر دکھانا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جس طرح آپ برائی کو چھپا کر کرتے ہیں اسی طرح نیکی کو بھی چھپا کر کرنا، اور جس طرح نیکی کو چھپا کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح برائی سے بچنا، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا، اللہ سے زیادہ ڈرنا۔ تیسرا درس جو ہم کو دیا گیا وہ کیا ہے؟ وحدت کا، اتحاد کا درس دیا گیا۔ وہاں آپ دیکھیں
سارے لوگ الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ جو ہے نا علاقے سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، سب ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں سعی کرتے ہیں، ایک وقت میں ترویہ کے لیے وہ مینا جا رہے ہیں، پھر ایک ہی وقت میں سب عرفات جا رہے ہیں، پھر وہاں سے ایک ہی وقت میں مزدلفہ واپس آ رہے ہیں، پھر ایک ہی وقت میں سارا اتحاد، نہیں ہم اب نہیں کرتے، ہم کل کر لیتے، جاؤ آج ہمارا عرفات نہیں ہے، کل ہے، جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے، سب کو ایک ہی وقت میں کرنا ہے، سب کو اتحاد کا ثبوت دینا ہے، اتحاد کا درس دینا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھا درس اخوت کا، بھائی چارگی کا، یعنی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، یا جو ہے امیر غریب کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے پاس دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو، بلکہ سارے انسانوں کو کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان یہ قبیلے، یہ ذاتیں، یہ سب کیوں بنائے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچاننے کی غرض سے ہم نے بنائے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی چل نہیں پا رہا ہے، آپ اس کو جو ہے نا سہارا دے رہے ہیں، کوئی آدمی ویل چیئر پر جانا چاہتا ہے، آپ اس کو ڈھکیل کر لے جا رہے ہیں، کوئی آدمی پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہاں پانی کے باٹل تقسیم کر رہے ہیں، کوئی آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو کھانے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آدمی بارش میں ڈوب رہا ہے، آپ اس کو سہارا دینا چاہ رہے ہیں، یعنی ہر طریقے سے، کوئی آدمی ہاسپٹل جانا ہے، اس کو آپ ہاسپٹل پہنچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں یہ سارے مدد کے کام بھی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سب ایک ہی کپڑے میں، کوئی فرق نہیں ہے، امیر غریب گورا کالا عرب عجم کچھ نہیں، سب ایک ہی وائٹ لباس میں، بادشاہ ہے تو وہ بھی وہی لباس میں ہے، اس کے پاس کام کرنے والا نوکر ہے تو وہ بھی وہی لباس میں ہے، اور سب ایک ساتھ کرنا، نہیں پہلے بادشاہ لوگ کریں گے حج، بعد میں غریب لوگ کریں گے، نہیں، سب کو ایک ساتھ کرنا۔ تو یہ ایک ساتھ کرنے کا جو درس ہے، انسانیت کا جو درس ہے، مساوات کا جو درس ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح پانچواں درس ہے جو کفن کا، جب مرتا ہے انسان تو کفن کا کپڑا پہنتا ہے، تو یہاں احرام پہنتا ہے، حج میں احرام پہنتا ہے، احرام بھی دو کپڑے ہیں، سفید کپڑے ہیں، اور کفن کے اندر بھی سفید کپڑا ہے، تو اسے کفن کی یاد دلائی جا رہی ہے، کفن کی یاد تازہ کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اپنی جگہ کتنے مالدار ہو، تمہارے پاس الماری کپڑے سے بھری پڑی ہوئی ہو، تمہارے پاس شو روم پڑا ہوا ہو، تم چاہے جتنے بھی پیسے کے مالک ہو، تمہیں حج انہی دو کپڑوں میں کرنا ہے، تمہیں حج انہی دو کپڑوں میں کرنا ہے۔ نہیں میں مالدار ہوں، میں یہ کپڑا نہیں پہنتا، میں جو ہے اچھا اس سے بھی بھاری پہننا چاہ رہا ہوں، فلاں نہیں، سب کو ایک ہی کپڑا پہننا ہے۔ تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اپنی جگہ کچھ بھی ہو، تمہاری اصلیت یہی ہے کہ تمہیں انہی دو کپڑوں میں واپس ہونا ہے، دنیا سے بھی ایسا ہی جانا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، فرق کیا ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے وہ کپڑے پہن کر، تو اس کے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا، کپڑے پہن کر وہ موقع ہے اس کے پاس توبہ کرنے کا، اور جب آدمی مر جاتا ہے اور جب کفن پہن لیتا ہے تو اس کے پاس توبہ کا موقع نہیں، توبہ کا چانس نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس وقت توبہ کرنا بھی چاہے تو توبہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ اس کے بعد چھٹواں درس ہے حج کے اندر کہ یہ قیامت کا دن یا محشر کا میدان ہمیں یاد دلاتا ہے، جو میدان میں عرفات میں یا مینا میں اور حج میں جو ایک دم ازدحام، جو لاکھوں کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو منظر پیش کرتا ہے، یہ محشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے، محشر کا میدان، سب ایک ساتھ نکل کر جا رہے ہیں، اللہ نے کہا یوم یخرجون من الاجداث، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی بھی یاد دلا رہا ہے، لیکن یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ حاجی ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، فکر مند تو ہیں وہ حج کو تکمیل کرنے کی، حج کی تکمیل کے لیے، لیکن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے،
کوئی ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو، مطمئن ہے وہ، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، امن ہے ان کے ساتھ۔ لیکن محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ ہر آدمی پریشان ہوگا، خوف کی حالت میں ہوگا، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہوگا، مجھے نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، میں پل صراط سے کیسے گزر پاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ ہر آدمی فکر مند رہے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہو، باپ بیٹا بھائی کوئی نہیں بچائے، سب اپنے اپنے میں پڑے ہوئے۔ یہ محشر کا میدان ہو۔ ساتواں درس جو درس ہم کو حج سے ملتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ جو لوگ حج کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس گروپ میں ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ حج کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑی مشقت کا کام ہے، تھکاوٹ کا کام ہے۔ ہر جگہ جو ہے نا بھیڑ ہے، کئی جگہ آپ کو کیوں میں ٹھہرنا ہے، لائن لگانا ہے، کئی جگہ بعض لوگ مطلب بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں آپ کو دھکم پیل بھی کرتے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ان تمام حالات میں آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جواب میں آپ کو برائی نہیں کرنا ہے، جواب میں آپ کو دھکم پیل کا آپ کو ڈھکلنا نہیں ہے، آپ کو کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ کو کسی کو زبان چلانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ مقام ہے مکے کا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو کوئی وہاں پر برائی کرنا تو دور، برائی کا ارادہ بھی اگر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب چکھائے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چکھائے گا۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ تھکان بھی ہو رہی ہے، مشقت بھی ہو رہی ہے، لمبا لمبا کبھی چلنا بھی پڑ رہا ہے، سب پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اتنا لمبا چلنا یار، یہ حج کیا ہے، بڑی مصیبت نہیں، حج ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہاں کوئی یہ نہیں سوچتا الا کہ کوئی بدبخت ہو تو یہ کہہ دے۔ لیکن کتنے لوگ بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کی ہمت آپ دیکھ کر، آپ وہاں نوجوان لوگ جو ہے نا ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے بڑے عمر کے لوگ بڑی آسانی سے چل لیتے ہیں، بڑی آسانی سے حج کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حج مسلمان کو عادی بناتا ہے۔ 8واں درس دعا کا عادی بناتا ہے۔ حج میں آپ دیکھیں، پورے حج میں دعا، نمازوں کو تک تخفیف کر دی گئی، یہ نہیں کہ آپ مسافر ہیں، نہیں، حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا نمازیں تخفیف کر کے قصر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یوم ترویہ کے دن جو ہے اپنے مقام پر وقت پر پڑھنا ہے، عرفات میں جو ہے نا جمع بین الصلاتین کرنا ہے، اور مزدلفہ میں بھی جمع بین الصلاتین کرنا ہے۔ نمازوں کے اوقات کو کم کر دیا گیا، نمازوں کی رکعات کو کم کر دیا گیا، لیکن زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا دعا دعا۔ اور عرفات کی دعا کے بارے میں کیا کہا گیا؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا عرفے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے جو دعا سب سے افضل دعا پڑھی اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان تمام نے عرفے کے دن یہی سب سے افضل اور جامع دعا پڑھی۔ یہ عرفے کا دن جو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو، ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں سال بھر محنت کر کے اتنے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کر ڈالا۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان جہنم سے آزاد ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کی برکت سے، اس دن کی جو فضیلت ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سرفراز فرمائے۔ 9واں درس یہ ملتا ہے حج سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کے جسم پر کبھی کوئی گناہ تھا ہی نہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته جو کوئی حج کرے
اور وہاں کسی بھی طرح کی برائی کا ارادہ بھی نہ کرے، نہ برائی کرے، نہ برائی کا ارادہ کرے، نہ گالی گلوچ کرے، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو ایسے لوٹاتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا، اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی نکل کر آیا. یعنی پیدا ہوا سو بچہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا ہوتا ہے اس وقت تک، اور وہ بالکل پاک و صاف دنیا میں آیا ہوا ہوتا ہے. اور جو آدمی جس کا حج مبرور جو قبول ہو جائے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ حج مبرور کا جنت کی سب سے بہتر بدلہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ ہیں، مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اور بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں پھر پیچھے کھینچ لیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوا ہوں. تو کہا ارے تم کو پتا نہیں، اسلام لانے کے بعد گناہوں کی بڑی سی بڑی عمارت بھی ڈھیر ہو جاتی ہے، کولاپس ہو جاتی ہے. ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة يهدم ما كان قبله. تین چیزیں ہیں. بڑے سے بڑے گناہ انسان کر لیا ہو، اگر یہ تین کام کر لے تو اس کے گناہوں کی کتنے بھی بڑے ٹاور بن جائیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں کو آسمان تک بھی اگر وہ پہنچ جائیں، لو بلغ عنان السماء، ایک حدیث کے اندر ہے کہ آسمان کی چوٹی تک بھی اس کے گناہ پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر وہ شرک نہ کرے، اگر وہ شرک نہ کرے، سچی توبہ کرے. یہاں پر حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج بھی اس طرح کی گناہوں کے عمارت کو، اس طرح کے ٹاور کو کولاپس کر دے گا، اس کو ڈھا دے گا، اگر انسان سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، حلال پیسوں سے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے حج کے پورے ارکان کو ادا کرے گا، اور جس کا حج قبول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے حج کو جانے کا پروگرام بنائے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، پیسے دیے ہیں، انہیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. آج دیکھیں 2 سال سے بہت سے لوگ ساری دنیا سے حج کے لیے نہیں پہنچ پا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان لوگوں پر جو سعودی عرب میں ہیں اور وہ وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ نے موقع دے رہا ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں آواز کیسے پہنچاؤں؟ اللہ نے کہا تم لگاؤ آواز، ہم پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعوت پر لبیک کہنے والا بنائے، لبیک اللہم لبیک کا اس تلبیہ پڑھ کر ہمیں بھی وہاں حج کے لیے پہنچنے والا بنائے. اس کے بعد 10واں جو درس ہمیں حج سے ملتا ہے وہ درس ہے انتظار کرنا، کہ آگے وقتیہ طور پر جس مصیبت میں انسان گھرا ہوا ہے، جس پریشانی میں انسان گھرا ہوا ہے، آگے چل کر راہ نکلنے والی، مصیبت دور ہونے والی. طواف ہے، طواف میں آپ دیکھیں بھیڑ ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے. پہلے کے حساب سے 2 سال پہلے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ بھیڑ ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ بھائی اتنی بھیڑ میں کیسے جو ہے نا طواف کے لیے اتروں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. نہیں، آپ جب اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اندر کشادگی ہوتی ہے. وہ باہر سے جو منظر نظر آتا ہے وہ اندر کا منظر الگ ہوتا ہے. جو اس وقت مطاف میں ہوتا ہے، جو طواف کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے طواف کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے طواف کر لیتا ہے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وہاں وہ انسان انتظار کرتا ہے کہ نہیں یہ مصیبت آگے ختم ہونے والی ہے، یہ طواف یہ چکر میں نہیں، آگے سعی میں ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو جو لوگ حج کیے ان کو اس کا اچھا اندازہ ہے. اسی طرح کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کی عادت ڈالی جاتی. حج ایک ایسا موسم ہے جو نیکیوں کے لیے ایک سیزن ہے. 4 دن 5 دن یوم الترویہ، 5 دن نہیں 6 دن، کل ملا کر 6 دن یا 5 دن سمجھ لیجیے. اگر جو 12 تاریخ کو واپس ہو جائے تو ان کے لیے 5 دن، 13 تک اگر رکے تو ان کے لیے 6 دن، کل ملا کر 6 دن کا یہ حج. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وقت کی قدر کرنا سکھایا ہے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا عادی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کم وقت میں 4-5 دن میں اتنے بڑے بڑے نیکیاں، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کما لیتا ہے جو زندگی بھر بھی نہیں کما سکتا ہے. اور ٹائم کا جو عادی بنایا جاتا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کام، یہ ٹائم پہ یہ کام، مغرب وہاں پڑھنا ہے، عصر یہاں پڑھنا ہے، تو اس طرح ہر کام کو ٹائم پر کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے. اور اسی طرح اس کا درس ایک یہ ہے کہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی. یعنی آسانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی کام ایسا نہیں رکھا جو مشکل ہو. انسان کی طاقت کے برابر ہی اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اسی طرح اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. روزے رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا, بیمار ہو تو چھوڑ دو, سفر پر ہو تو چھوڑ دو. اسی طرح یہاں پر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجی آ رہا ہے, اللہ کے نبی میں پہلے بال کاٹ لیا, اللہ کے نبی میں پہلے قربانی کر دیا, اللہ کے نبی میں جو ہے پہلے جو ہے نا طواف کر لیا. تو ہم نے کہا افعل ولا حرج, چاہے جو بھی کرو, آگے پیچھے یہ ترتیب چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلے یہی کرنا ہے. اگر پابند بنا دیا جاتا کہ پہلے سب ایک ساتھ قربانی کریں, پھر ایک ساتھ سب بال بنائیں, پھر اس کے بعد احرام نکالیں, پھر اس کے بعد طواف کریں, نہیں, ایک ساتھ روی جمع کریں, نہیں, ٹائم دیا گیا, اس کے اندر فرصت دی گئی. اپنی سہولت کے اعتبار سے عبادت کرو, کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. عبادت فرض ہے, تکلیف پہنچانا گناہ ہے. لوگوں کو ڈھکلنا, لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. اللہ نے آسانیاں رکھی. پھر حج کے اندر بھی دیکھیے آپ 3 قسمیں ہیں. آسانی, افراد کرنا چاہ رہے ہو تو حج افراد کرو, حج قران کرنا چاہ رہے ہو تو حج قران کرو, حج تمتع کرنا چاہ رہے ہو تو حج تمتع کرو. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں فراہم کی ہے. اور اسی طرح حج کے اندر ایک بہت بڑا درس کیا ہے؟ عورت کی عزت. عورت کی عزت کا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عطا کی ہیں عورت کو, جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے, اس سے بڑھ کر کیا حقوق دیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ ماں ہے تو جیسا کہ بعض روایت, اگرچہ کہ وہ روایت کے اندر تھوڑا سا شاید ضعف بھی ہو, لیکن اس کو اتنا مقام دیا کہ وہ ماں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وہ ماں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے کہ ایک صحابی مرنے کے قریب ہے, ان کی روح نہیں نکل رہی ہے, وہ ماں کی وجہ سے جو ہے نا ان کی روح کا معاملہ اٹکا ہوا ہے, تو ماں کو مقام دیا گیا. اسی طرح بیوی ہے تو اس کو مقام دیا گیا, شوہر کی اطاعت کرے, 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, جنت کے 8 دروازوں سے وہ داخل ہو جائے. بیٹی ہے تو اسے جنت کی ضمانت کا حقدار بنایا گیا, جس کے پاس 2 بیٹیاں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹی بھی اگر ہو, اگر ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, تعلیم دلاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے, ان کی شادیاں کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتی ہیں اللہ کے پاس. یہاں حج میں بھی اس کی عزت کا خیال رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی حج پر جا رہی ہے. آپ نے کہا اکیلے کیوں بھیج رہے ہو, تم بھی جاؤ. اذهب فحج مع امراتك, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جاؤ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. یہ مقام, یہ عزت دی گئی. اور حج کے بارے میں کیا کہا گیا؟ علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ, عورتوں پر ایک جہاد فرض ہے. عورتوں پر کون سا جہاد فرض ہے؟ کہ لا قتال فیہ, وہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں, جس میں قتل و قتال نہیں, جس میں لڑائی جھگڑا نہیں. وہ حج اور عمرہ ہے جو عورتوں کا, کیونکہ بڑی مشقتیں اس کے اندر ہے. ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے خواتین کو حج کو پورا کرنا واقعی ان کے حق میں جہاد سے کم نہیں ہے. تو بہت بڑی چیز ہے. اور آخری درس جو ملتا ہے عفو درگزر, معاف کرنے کا درس. حج کے اندر بہت سے لوگ, بہت طرح کے, بہت طبیعتوں کے, بہت مزاج کے لوگ ملتے ہیں, لیکن وہاں ایک دوسرے کو برداشت کر کے, ایک دوسرے کو معاف کر کے چلنے کا ہمیں درس دیا جاتا ہے. اور ایک اور درس یہ بھی دیا جاتا ہے التعارف بین الاخوۃ المسلمین. بھائی تم کہاں کے ہو, تم کہاں رہتے ہو, ایک دوسرے کا تعارف. ارے ماشاءاللہ دیکھو یہاں کے لوگ ایسے ہیں, یہاں کے لوگوں کی طاقت ایسی, یہاں کے لوگوں کی قوت ایسی, یہاں کے لوگوں کی اکنامی ایسی ہے, یہاں کے لوگوں کے پاس دین کا کام اتنا ہوتا ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے کا تعارف, جب بیٹھتے ہیں خیمے میں سب ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایمانی جو جذبات ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حج کے اندر ایک مسلمان پا سکتا ہے, اس سے درس حاصل کر سکتا ہے. یہ حج سے حاصل ہونے والے دروس تھے, اور اس سے قبل کے درس میں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس تھے, دونوں پر ہماری گفتگو ہوئی. اب شاید وقت بھی ختم پر ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالصمد صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے, اور وہ قربانی کے مسائل, یعنی قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے, قربانی کے آداب کیا ہیں, کس طرح قربانی کرنی چاہیے, اور کون سا جانور قربانی کے لیے مناسب نہیں ہوگا, ان ساری باتوں پر گفتگو ہوگی. اب اس 5-6 منٹ کے وقفے میں جو کوئی سوال ہو حج سے متعلق یا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو ابھی درس ہوا, اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ ایک اللہ سوال ہے, وبرکاتہ. اگر شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے, بیوی کے پاس ہے, اگر وہ قربانی دینا چاہتی ہے تو وہ پورے گھر کے لیے, شوہر کے لیے, سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابھی بولا میں قربانی کے سوالات شیخ عبدالصمد صاحب سے. اچھا معذرت.
چونکہ سوال قربانی کے مسائل شیخ بتائیں گے. ویسے اگر اچھا اچھا کرتے ہیں تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ ایک قربانی جزاک سارے اللہ خیر طرف سے کافی ہے. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ اگر اس سے ہٹ کے سوال کر سکتے ہیں, درس سے ہٹ کے, جی بولیے. اپن جو صبح کے اذکار ہے فجر کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں یا بعد میں؟ فجر کے بعد پہلے نہیں, نہیں. کیونکہ اکثر لوگ دکھنے میں آتے ہیں فجر سے پہلے سننا تو کچھ دعا اذکار فجر پڑھ سے لیتے بیٹھنے کے بجائے, اور صبح کے نہیں اذکار پڑھ رہے. فجر سے پہلے کا تو وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تہجد. آیا, تو تہجد کا وقت ہے, اس کی فضیلت الگ ہے. اور یہاں فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے, چونکہ ابھی صبح ہوئی نہیں. جی نہیں نہیں, یہ اکثر اقامت بعد سے پہلے الفجر کی یا بات بعد بتا رہا ہوں, الصبح, اذان اور اقامت کے بیچ کی بات. اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں آپ جتنا چاہے مانگے, وہ تو دعائیں قبولیت کے ہیں. فجر کے صبح بعد اذکار. فوراً اگر نہیں ہو سکا, آپ گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں, جی یا جی پھر جو ہے کسی وقت اگر آپ کو نیند کا خدشہ ہے تو اٹھ کر آپ پڑھ لیجئے, لیکن فجر کے بعد ہی زیادہ بہتر ہے. اللہ علیہ جزاک وسلم. اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ سب جنے سو رہے ہیں کیا تو بھی آخر؟ پتا نہیں سو رہے ہیں یا پھر جو ہے نا حج کی امید میں سب لگے ہوئے ہیں, سب دعا کر رہے ہیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کو چلو پہنچا وہی دیں. کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی, میں والا کوئی سو رہے ہیں اچا رہے ہاں کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا. جی جی جی. ہاں عمر بھائی, وعلیکم السلام. کیا سوال ہے حاضر ہے عمر کریں؟ مولانا. سوال اچھا, تو ایک آیا تھا ابھی کہ حج جیسا دوسروں کے اب میتین کے نام سے کرتے, ان کے نام سے کرتے, ایسا کوئی بولتے تو ایسا کر سکتے کیا؟ بدل, حج بدل. حج بدل. ہاں اگر انہوں نے نہیں کیا تھا زندگی میں, جی جن کا انتقال ہو گیا ہے, انہوں نے حج جی نہیں کیا تھا, اور جو حج کرنے والے ہیں انہوں نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم. جو کرے ہوئے ہیں وہی کر سکتے ہیں خالی. ہاں جی جی, پہلے انہوں اپنا حج کر کے رہنا, اپنا جو فرض ہے انہوں ادا کر لیے, بعد میں دوسروں کی طرف سے نیابتاً کر سکتے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار جی ہی ہو, جزاک اللہ خیر. کسی کی بھی طرف سے, مرد عورت کی طرف سے حج کا نیابت کر سکتا ہے, اور عورت مرد کی طرف سے حج کی نیابت کر سکتی ہے. جی اور کوئی سوال؟ دوسروں کی طرف سے آنا چاہیے سوال ابھی. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ہاں ورحمۃ عمران اللہ. بھائی. مولانا یہ بھی سوال تھوڑا ہٹ کے ہے, مگر اسی کا اس کا ہے. مولانا یہ جو روزے رکھتے جی ہیں, اس نفل روزوں کے اس میں آتے ہیں, تو اس کی جو سحری کرنے کا وقت رہتا ہے وہ طلوع آفتاب رہتا ہے یا طلوع فجر رہتا ہے مولانا, جیسا طلوع, فرض روزوں کا؟ نہیں اس میں کیسا ہے, سحری کا وقت تو طلوع فجر ہی ہے, طلوع آفتاب نہیں ہے اچھا سحری کا وقت. نیت اچھا. کے اوپر جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی چھوٹ ہے. رمضان کے روزوں کی نیت آپ کو رات میں ہی کرنا ہے, یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی کرنا ہے. یہاں پر چاہے تو آپ دن میں کسی بھی وقت میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اٹھے, لیٹ ہو گئی, دیکھے آپ تو سحری تو نہیں کھائے, چلو میں آج روزہ رہ لیتا ہوں. آپ اس وقت رات میں نیت نہیں تھی آپ کی روزہ رہنے کی, صبح اٹھے دیکھے موسم ٹھنڈا ہے, چلو بارش بھی ہو رہی, اب باہر جانا بھی نہیں ہے, چلو آج روزہ رکھ لیں گے, نیت کر لیے. آپ کچھ کھائے پیے نہیں تھے, ویسے ہی تھے, نیت کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں. دن کے کسی بھی وقت میں آپ نیت کر سکتے ہیں. نفل روزے اور فرض روزے کے اندر یہ فرق ہے. نہیں مولانا, وہ سحری کرنا ہے تو اذان سے پہلے پہلے کھا لے پی لے. ہاں بالکل, ایسا کہیں نہیں ہے سورج نکلنے تک کھائے پیے, کبھی کوئی ایسا روزہ نہیں ہے. ہاں وہی رمضان کی ٹائمنگ کا ہے, وہی ٹائمنگ رہتی اب ہے فجر کے ٹائم کا. نہیں اب ایسا بولیں گے تو پھر جو ہے یہ بارش کے موسم میں تو سورج نکل رہا بھی نہیں, اب نکلے نہیں نکلے تک کھاتے رہیں گے بولے تو پھر 12 بج جاتے. ہاں مولانا. ظہر میں بھی کھا لیں گے جزاک پھر وہ. اللہ خیر.
نہیں تو اس کا جو وقت ہے وہ وقت رک جانا ہے، چاہے سورج مطلب سورج کا تو اعتبار نہیں ہے، پھر طلوع فجر کا اعتبار جزاک اللہ خیر ابو علی۔ ہاں یار ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جیسا کہ اب یہ عرفہ کا جو ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس سے ہٹ کے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں شیخ؟ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن وہ دعا کی خاص عرفہ کی، دعا آپ نے یہ بتائی ہے۔ ہاں عرفہ کے علاوہ یہ عام دنوں میں کر سکتے ہیں، یہ ذکر افضل ہے نا، یہ بھی وہ ذکر افضل ہے، عام دنوں میں ہے، عرفے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہا ہے۔ مخصوص ہے، خاص، اچھی جی بات۔ نہیں، اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہی دعا مانگنا ہے۔ عرفے کے میدان میں حاجی جو ہے نا جمع ہے، تو وہ یہ جی دعا بھی مانگیں گے اور بھی دعائیں مانگتے رہیں گے، مغفرت ہاں کی ہاں، دعائیں ہیں، رحمت کی دعائیں ہیں، جنت کا وہاں تو سوال ہے، خالی جہنم سے نجات کا سوال ہے، یہ سب مانگتے رہیں۔ برابر، وہاں تو دعاؤں کا ہی سلسلہ، لیکن یہاں کی بات کر رہا ہوں جیسا کہ ذکر اذکار میں خاص طور جی پہ جی مخصوص ذکر یہ ہے، تو اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے یا دوسرے اور بھی دعائیں کرتے رہنا ہے، وہ بول کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مولانا اور ایک سوال یہ تھا کہ آپ بولے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، وہ دعا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ادھر ہو کے نہیں، وہ حج والوں کے لیے ہے؟ حج والے ہی پڑھیں گے، اور جو عمرے پہ جا رہے ہیں وہ لوگ پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، ہم لوگ اللہ اکبر وہ ذکر کرنا ہے؟ ابھی جو تکبیر، دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ہاں وہ تکبیرات تو اپنی جگہ ہے، تکبیرات پڑھیں اچھا گے آپ۔ جی تکبیر بھی نارمل پڑھ سکتے ہیں نا شیخ یہ دنوں میں؟ ہاں، تکبیرات بھی یہ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں نا 10 دن ذکر کے حساب سے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض صحابہ سے جیسے مشہور ہے کہ وہ بازار میں چلتے بازار میں پھرتے، جانے کے؟ جی پڑھ سکتے۔ اچھا، ابھی جیسے کل کہیں کا ویڈیو آیا تھا سعودی کا یا پتہ نہیں کہاں کا، ایک گاڑی پہ جو ہے نا پورے کیا بولتے ہیں اس کو، اسپیکرز لگا کے جو ہے تکبیرات کا اہتمام کیا جا رہا، بازاروں میں وہ گاڑی گھوم رہی ہے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تکبیرات پڑھیں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اچھا، چلیے شیخ عبدالصمد صاحب جزاک کا ہم اللہ خیر۔ استقبال کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب وہ یا آپ سلام۔ کے لیے اہم موضوع جو کرنٹ ٹاپک کہیں آپ اس کو، یا جو ہے بہت ہی سلجھتا ہوا موضوع اور ہر ایک کی ضرورت، اور میں سمجھتا ہوں جتنے سوالات مجھ سے نہیں ہوئے اس سے 4 گنا بڑھ کے سوالات شیخ عبدالصمد صاحب سے ہونے والے ہیں، قربانی سے، قربانی کے مسائل سے، چونکہ میں نے روک لگا دی تھی کہ قربانی سے متعلق کوئی سوال مجھ سے نہیں ہوگا، ان سے شیخ پوچھو بول۔ عبدالصمد صاحب سے ہی ہوگا۔ ہاں تو انشاءاللہ شیخ پہلے مسائل کی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال رہا تو ضرور شیخ آپ کا تشفی بخش جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا اور سے بھی شیخ سے استفادہ کر لے تو بہتر ہے۔ چلیے آپ جاری رہیں، انشاءاللہ اجازت دیں انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں مولانا ہم لوگ، تو مولانا بول رہے ہیں کہ خالی سلسلے حج کے سلسلے میں سوال کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ نہیں اصل میں میں اس نہیں، لیے روک لگایا، عبدالصمد صاحب کو مصروف مطلب ذرا زور دے دیے۔ ہاں شیخ عبدالصمد صاحب بھی جواب دیں گے، وہ تو ہے، لیکن وہ مسئلہ جب تک واضح نہیں ہوا اس کے بارے میں سوال پہلے کا پہلے کرنا مناسب نہیں۔ اب جب قربانی کے مسائل جب آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً آپ کے سوالات کے جوابات اسی مسائل میں حل ہو جائیں گے۔ ہاں مولانا، ہاں انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کوئی چیز چھوٹ جائے وقت کی کمی کی وجہ سے تو پھر آپ اس کو سوال کے طور پر آپ کر لیجئے انشاءاللہ، یا نہیں جزاک اللہ اگر خیر۔ بعد میں بھی، اگر کلاس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو میرا نمبر ہے، گروپ میں بھی موجود ہے میرا نمبر، وہاں سے بھی آپ لے کے مجھ سے قربانی سے متعلق یا جو بھی سوال ہے الگ سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم یہ السلام۔ عرفہ کا روزہ کوئی دو رہتے ہیں، ایک رہنا دو رہنا ہے عرفہ کا ایک روزہ؟ رہنا ہے، ایک رہنا ہے۔ اگر کوئی کنٹینیو رہ رہے ہیں تو کنٹینیو رہ رہ رہے ہیں 9 سکتے روزے ہیں۔ تو الگ بات ہے، 9 روزے رہ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ وہاں کا ایک دن یہاں کا ایک دن چلو 2 ملا کے رہ لیں گے، یہ ثابت نہیں۔ ہاں ٹھیک۔
تو اس کا مطلب مولانا عرفہ کی نیت سے 2 روزے نہیں رکھنا، اگرچہ 3 روزے یہاں کے مطلب انڈیا کے حساب سے 7 آپ 8 نفل روزہ رہ رہے ہیں، یہ دن اللہ کے پاس بڑے اچھے دن ہیں، افضل دن ہے، اس میں روزہ رکھے تو فضیلت کا عمل ہے، اس نیت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ رکھیے، کنٹینیو رکھیے، آپ 9 دن رکھیے یا 2 دن 3 دن رکھیے، لیکن یہ نیت کر کے کہ آج سعودی میں ہے، میں آج کا وہاں کا کل کا یہاں کا 2 ملا کے رکھوں گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی شاید آپ منور بھائی میرا ویڈیو شاید گروپ میں نہیں ڈالے ہیں، عرفے کے متعلق روزہ، وہ ویڈیو تھوڑا ڈال دیجئے گروپ میں، اچھی عدالت، عرفے کا روزہ کب رکھنا ہے، ہاں وہ جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں وہ جی اس جی کو جی ڈالتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس میں بہت سے لوگ دیکھیں یہ بات جب آپ چھیڑ دیے ہیں عرفے کے روزے سے متعلق تو تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، میں مختصر ان شارٹ 1 منٹ کا ویڈیو بنایا تھا، وہ 1 منٹ کے اندر میں نے کوشش کی بات کو سمجھانے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا تعلق ہمیشہ اسلام میں جو رکھا گیا ہے چاند سے رکھا گیا ہے، چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھنا ہے، چاند کا اعتبار کر کے روزہ چھوڑنا ہے، چاند کی تاریخ سے ہم کو روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ لوگ عرفے میں ہیں اس لیے ہم کو روزہ رکھنا ہے، نہیں، عرفے میں جو لوگ روزہ ہیں، اگر آپ اس کی بات کریں گے تو جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، مکے میں ہم حج نہیں کر رہے ہیں، جدہ میں ہیں حج نہیں کر رہے ہیں، اب وہ لوگ روزہ کب سے رہیں گے عمران بھائی؟ آپ کے اعتبار سے سحری کب کریں گے وہ لوگ؟ وہ ہمارا 8 ذی الحجہ ہوگا، ان کا 9 ہوگا۔ نہیں جی بھائی، ٹائم بولو، سحری کب کرنا؟ زہر میں کرنا، فجر میں کرنا؟ فجر میں کرنا، فجر میں کرنا۔ فجر سے پہلے۔ اب یہاں پر اب یہاں یہ حاجیوں کا عرفات کا جو ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ جو ایکچوئل ٹائم ان لوگوں کا ہے وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے، ظہر کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حاجی لوگ پہلے کا پہلے فجر میں جا کے خیمہ پکڑ لیتے ہیں، وہاں جگہ پکڑنا ہوتا ہے، وہ فجر کے ساتھ ہی چلے جانا، بلکہ بعض لوگ تو رات میں ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اصل ٹائم جو شروع ہوتا ہے حاجیوں کے لیے عرفات میں جمع ہونے کا ظہر سے لے کے مغرب تک، اگر کوئی آدمی مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی وہاں پہنچ گیا تو بھی اس کو عرفات کا حج، اس کا حج مل گیا، اس کو حج چونکہ اس کا رکن ہے، عرفہ کا قیام اس کے لیے وقوف اس کا رکن ہے حج کا، تو اس اعتبار سے وہ تو ظہر میں اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، پھر وہاں مکے میں رہنے والا سحری کر رہا ہے فجر میں، اس کو روزہ کب سے رہنا ہے؟ فجر سے رہنا ہے، نہ کہ ظہر سے رہنا ہے۔ تو اعتبار روزے کا چاند سے ہے، چاند کی تاریخ سے ہے، ان کے وقوف سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حاجی جب عرفے میں رہیں گے تب روزہ رکھو، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ ہاں اب یہ جو نام دیا گیا اس کو صوم یوم عرفہ جو کہا گیا، وہ عرفے کا دن حاجیوں کا دن ہے، وہ بتانے کے لیے وہ دن معروف ہو گیا، 9 تاریخ کا دن عرفہ ہے، یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ اس وقت کے حساب سے آپ نے کہا۔ جیسے 8 تاریخ ہے آج، وہاں پہ یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنوں کے نام رکھے گئے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے یوم عرفہ کہا، نہ کہ حاجی وہاں پر ٹھہرتے ہیں اس لیے اس کو جو ہے عرفہ کہا گیا، نہیں۔ اگر حاجی ٹھہرنے کی بات ہوتی تو اس کو عرفات کہنا چاہیے تھا، عرفہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے، اور اسی طرح دوسری بات جو میں نے اس ویڈیو کے اندر وضاحت کی ہے، اب جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، جو اور دوسرے کنٹریوں میں رہتے ہیں جہاں سعودی کے ٹائم سے بالکل اپوزٹ ٹائم ہے، مثال کے طور پہ اب سعودی میں جو نا صبح ہوئی تو وہاں شام ہو رہی ہے، حاجی لوگ وہاں پر جو ہے نا عرفات کے میدان میں دن میں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں ابھی جو ہے نا رات کے 11-12 بج رہے ہیں، اب وہ لوگ سحری کریں گے 11 بجے رات کو، رات میں روزہ رکھیں گے؟ روزہ تو دن کا ہے، رات میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایک دن آگے رہتے ہیں سعودی سے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہجری تاریخ سعودی میں پہلے آتی ہے بعد میں ہمارے پاس آتی ہے، نہیں، یہاں 3 دن آگے پیچھے چلتے ہیں۔ مراکش ہے، تیونس ہے، لیبیا ہے، یہ ایسی کنٹریاں ہیں، اس طرح کی اور کئی کنٹریاں ہیں جہاں پر ہجری ڈیٹ سعودی عرب سے 1 دن پہلے رہتی ہے، وہ لوگوں کی عید سعودی عرب سے 1 دن پہلے ہوتی ہے، اب وہ لوگ کس دن روزہ رکھیں گے؟ تو یہ سارے بہت سے مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو چاند کا اعتبار اپنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یسألونک عن الاہلہ، لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے، اہلہ ہلال کی جمع اللہ نے، ہلال ایک چاند کو کہا جاتا ہے، اہلہ کئی چاند، جمع ہے، پلورل ہے، تو وہاں قل ہی مواقیت، پھر اللہ نے وہاں پھر جمع کا صیغہ لایا، کہا وہ چاند لوگوں کے اوقات، ٹائمنگز جمع لا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہاں پر بھی لفظ مواقیت کا لفظ استعمال کیا، ہر ایک کا وقت،
ہر ایک کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے. چاند کا اعتبار سے تاریخ بھی بدلتی ہے، دن بھی بدلتا ہے. ایک دنیا، ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک اسلام، ایک نبی، اس طرح کے باتیں کر کے لوگوں کو دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے. میرے یہ ویڈیو بننے کے بعد ایک صاحب نے مجھے دراصل 3-4 گروپوں میں ایڈ کر دی. ایک امت، ون نیشن، ون ورلڈ، ون وہ بلکہ 3-4 گروپوں میں مجھے دھنادھن ایڈ کر دی. تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ چیزیں جو ہے جو عرفے کے متعلق خاص طور پر آ کے جو ہے نا ہنگامہ مچاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمتوں والا ہے. وہ عرفہ کا دن وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہوگا، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کا روزے کا ثواب، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ کرے گا. لیلۃ القدر وہاں الگ ہوگی، یہاں الگ ہوگی. اب آپ کو ایک چھوٹا سا سمپل سا میں سوال کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں عرفہ جب ہوگا تبھی تو روزہ رہنا، اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ آتا ہے. ہر روز کب آتا ہے آسمان دنیا پہ عمران بھائی؟ آخری پہر پر، آخری وقت کے، آخری رات میں، رات کے آخری وقت. انڈیا کے رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہے. دوسری جگہ جہاں پر صبح ہو رہی ہے، مڈ نائٹ بھی ہو جہاں پر سکتی ہے رات ہو اور رہی ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے. وہاں صبح ہو رہی ہے تو وہاں نہیں آئے گا. پھر جب وہاں رات کا آخری حصہ رہا تو وہاں بھی جائے گا، یہاں بھی آئے گا. تو یہ جو کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اس کے سامنے یہ دنیا کی یہ دن اور رات الٹ پھیر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے. یقلب اللیل والنہار، دنوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ دن میں رات، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے نا کاریگری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. اب ہم یہ کیسے بولیں بھائی یہاں اللہ تعالیٰ رات میں آیا تو وہاں کب جائیں گا، وہاں آئے گا تو یہاں کب آئے گا؟ یعنی کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نعوذ باللہ 7 آسمان کے عرش پر مستوی نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ گویا کہ ہر ٹائم کہیں نہ کہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہی ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے اتر کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نزول فرماتا ہے، ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں ایمان رکھنا. ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اتر کر آتا ہے. بس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، یہ ساری چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنے کے کہا گیا. اب استوا، اب یہاں پر جو ہے نا ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ٹائم پر یہاں ہے، وہ ٹائم پر وہاں ہے، تو پھر عرش پر کب مستوی ہے؟ تو یہ جو بات ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، استواء معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. یہی چیزیں آگے چل کر انسان کو اللہ سے متنفر کر دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے دور کر دیتی ہیں. انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ چیز کو کس نے بنایا، وہ چیز کو کس نے بنایا، آخر میں اللہ کو کس نے بنایا. جب یہ سوال دل میں آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو اور فوراً ایسے سوال سے باز آ جاؤ. تو اس طرح کے سوالات میں انسان کو نہیں پڑھنا. جزاک اللہ خیر شیخ.